السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت صاحب. میرا دل چاہ رہا ہے میں آج آپ کو گلے لگاؤں, میں آپ کو تھپکی دوں, میں آپ کو حوصلہ دوں, کیونکہ کل جس طرح پورے جوش و جذبات کے ساتھ آپ وہ جو پیکا ترمیمی ایکٹ پہ بھرپور انداز میں گرمائے ہوئے تھے, سارا جوش و جذبہ آپ کا دھرا رہ گیا, کیونکہ وہ پیکا ایکٹ جو تھا وہ آج ایجنڈے میں بھی نہیں تھا مگر پاس ہو گیا. اور سناؤ کی حال ہے؟ ایسے ہیں جو غلاموں کے ہوتے ہیں. خوئے غلامی کی ٹرم جو ہے یہ بال جبریل نام کی ایک کتاب ہے. نہیں, آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, پتہ ہے مجھے. جی, آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں اس دھرتی کا فرزند ہوں جس کے بارے میں کسی اور نے نہیں, مفکر پاکستان علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ایک ٹرم ایجاد کی تھی, خوئے غلامی, کہ جن کی جبلت میں غلامی گھس چکی ہوتی ہے. تو میں نے حاضر لہو ہمارا کر کے اس کو مان لیا, لیکن یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئی کہ ہم کیوں یہ ڈرامہ لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کو پارلیمانی نظام ہے جہاں پہ اپوزیشن جماعتیں ہیں, سب سے بڑی واحد اکثریتی جماعت اس قومی اسمبلی میں, جس کو یہ خود فارم 47 والے کہتے ہیں, صرف یہ لوگ خود فارم 45 والے ہیں, اس کا نام ہے تحریک انصاف. وہ یہ جب یہ پیش ہو رہا تھا کمیٹی میں تو وہاں انہوں نے تھوڑے سے اعتراضات کیے اور پھر کہا ہم احتجاجاً واک آؤٹ کر رہے ہیں. کیوں جی؟ آپ وہاں کہیں گے نہیں جی, باقاعدہ تاریخ میں رجسٹر ہونا چاہیے کہ کون کون شخص اس کی حمایت کر رہا ہے, کون اس کے مخالف ہے. چلے, اس کے بعد وہی جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہاں پہ 2 افراد موجود تھے جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور جس پیپلز پارٹی کو میں جانتا تھا اس کے 4 اصول ہوا کرتے تھے: اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. ٹھیک, اس جماعت کے آغا رفیع اللہ صاحب وہاں موجود اور قادر پٹیل صاحب موجود, دونوں کراچی والے, اور انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. ہاں, بعد ازاں جب یہ فوراً ہی بغیر ایجنڈے کے دھڑا دھڑ اس کو منظور کروانا تھا, کیونکہ ان سب کو حکم تھا, یہ سارے ہے حکم اعظم, یہ تحریک انصاف نہیں, حکم حسا نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں, یہ سہولت کاران محسن نقوی ہیں. وہ امریکہ بیٹھے ہوئے جلد پاس کرو, کیونکہ ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کے دبدبے سے یہ سب گھبراتے ہیں. ایون تحریک انصاف بھی. جی سر, کیوں یعنی کہ واک آؤٹ کر کے گئے؟ کیوں عمر اسرار خان جو ہے وہ انہوں نے اس کو منظور ہونے دیا اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. چارہ نہیں, سارے یہ اندر سے دل سے ان سب کو اکیلے بٹھاؤ میرے ساتھ. میں جانتا ہوں ان کو پشتوں سے یہ نفرت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ عدنان اور یہ نصرت یہ غریب سے لوگوں میں اٹھ کے آئے ہوئے 4 بجے ٹائٹ لگا کے ہماری بےزتی کرتے ہیں, ہم تو پیدائشی لیڈ ہیں. عمر اسرار خان صاحب, عمر ایوب خان صاحب جیسے, اب یہ پیدائشی لیڈ ہیں. ان کے دادا جو تھے ایوب خان ہوتے تھے فیلڈ مارشل, لیکن فیلڈ مارشل کے جو والد تھے وہ گھوڑوں کو وہ جو کیا کرتے ہیں ہماری اجڑ کی کر کھروچا کر. میں جو کہہ رہا تھا, اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں اسکرین پہ, عمر ایوب کے پردادا جو ہیں وہ گھوڑوں کو کپڑا مارا کرتے تھے, وہ جڑا گھڑوال, وہ کی ہوتا. خیر اینی وے, یہ انہیں برا لگتا ہے. بات یہ ہے میرے پیارے بھائی, آپ نے انگریزی میں بھی ایم فل کر رکھا ہے کہ نہیں؟ چلو شکر ہے, انگریزی اب تک میں چھڑیا ہے. اچھا, ایک ہیملٹ نام کا ڈرامہ سنا میں نے کیا, آپ کے کالج میں ہم نے پرفارم کیا تھا. اچھا, تو اس کی سب سے پہلی لائن کون سی ہے؟ نہیں یاد ہے, پڑھی لکھی نہیں, پہلی لائن Who is there؟ ہاں وہ ایک آتا ہے بندہ, نہیں وہ جناب وہ روح بھٹک رہی ہوتی ہے ڈنمارک کے اس بادشاہ کی جو قتل ہوا. آج میں 100% مجھے پورا یقین ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح, ان کا کیا قصور ہے یار؟ پیپلز پارٹی اور روح, میں ان کا قصور نہیں کہہ رہا, ان کی میں کہہ رہا ہوں بے چین روح, ان کی پہلی گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ پلاننگ ڈس انفارمیشن کے ذریعے وہ جو ہے اسپائل کی گئی. ان کی سیکنڈ گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا
لیکن اس کے تو یہ ایکٹ باوجود انہوں نے وہ پاس نہیں مرحوما، کیا پیپلز پارٹی میں نے۔ ان کی روح کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا مخالفت کی؟ نہیں، مخالفت تو نہیں کی، بٹ یہ حکومتی ڈرافٹ ہے یار، پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ہے. قانون بن گیا پیپلز پارٹی کے بغیر بنا. کیا آپ اس کمیٹی میں موجود تھے؟ آن دا ریکارڈ اختلافات لکھوائے گئے ہیں؟ بتائیے. نہیں بس اب دیکھیں نا، بہرحال یہاں پہ پڑھی لکھی تمام تر سینٹ میں ہو سکتا ہے شہری رحمان صاحبہ کھڑی ہو جائیں اور شہری صاحبہ کہیں، ہو سکتا ہے. اس وقت طاقت کا سرچشمہ اس ملک میں ہے محسن نقوی، اور محسن نقوی صاحب کی طاقت کا سرچشمہ لیتے ہوئے میری زبان میں میرے میں حکمت نہیں، اس حلقے مجھے کی یہ کبھی ٹائی بھی، اس سمیٹ حلقے کی آنا۔ کبھی بھی پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حلقے کے ساتھ نہیں کھڑی. ارے الحمدللہ بہرحال سمجھ آ گئی، چھوڑا کرو نا ایسے. تو صاحب دیکھیں، لیکن بہرحال آپ اس طرح لوگوں کو نہ لائیں. مجھے دکھ ہوا، مجھے آج ہیملٹ کا پہلا سین یاد آیا، اور کاش 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 میں سمجھ سکتا ہوں بلاول بھٹو زرداری، بختیور اور آصفہ بی بی جب بچے تھے، جب یہ اخباروں میں اپنی والدہ اور والد کے بارے میں ملائننگ سٹوریز پڑھتے ہوں گے تو ان کے دل میں صحافت کے خلاف کیا غصہ آتا ہوگا. I can understand, I can empathize with that. Even then ان کی مرحومہ والدہ اتنا بڑی تھی، کہتی تھی کہ نہیں، صحافت کو آزاد رہنا چاہیے، وہ عزت کرنا. They have inbuilt contempt. And میں کہہ رہا ہوں for the right reasons. Right reasons. تم اسکول میں پڑھ رہے ہو اور تمہارے باپ کے بارے میں روز آ رہا ہو مسٹر 10% تمہارے چور لٹیرے، 10% لٹیرا. تو یہ سب ان سب کی یہ فیلنگ ہے. اور یہی جذبات میرے پیارے بھائی تحریک انصاف والوں کے بھی ہیں، کہ جب آپ ان کے بارے میں بھی کبھی جادو ٹونا پیٹنیاں میٹنیاں کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی جذبات ان کے تو ہے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، آج کل ویسے بھی وہ زیادہ نشانے پہ ہوتے ہیں. تو یہ تمام سیاستدان باہم مل ان کے کر کیمپ میں صحافت کئی کا کلا، انٹلیکچوئل صحافی ہیں نا جو ان کے کیمپ سے ہیں. مثلاً کئی میں نام نہیں لینا چاہتا. انٹلیکچوئل، ہاں، صحافی انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے تو انٹلیکٹ والی گال کر دو، اگلا ہو جائے پنجابی. صحافی انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، میں کیا انٹلیکٹ والا کر دو اگے ہو جائے. شاید پنجابی کا لفظ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اچھا. اب اس سے زیادہ مجھے افسوس ہوا، عطا تارڑ صاحب جب بھی ملتے ہیں بہت احترام سے ملتے ہیں، بہت اچھے آدمی نظر پر ظاہر ہیں. میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی اس طرح کا تعلق واسطہ نہیں ہے. اور باخدا اگر وہ ڈٹ کر یہ کہتے کہ صحافت کو کا بیڑا غرق کرنا چاہیے، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے پیپلز پارٹی کے رویے سے ہوا. انہوں نے بھی تو عقل والی بات نہیں کی. اچھا وہ کی وہ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے، انہوں نے کہا کہ اس پہ تو صحافیوں کو، ورکنگ جرنلسٹوں کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، وہ اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پی آر اے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، پی بی اے، سب کو ہم آن بورڈ لے لیں گے. اور نہیں، اب لیں گے جب انہوں نے پاس ہو کہا جائے کہ گا. جب پاس ہو گیا، انہوں نے کہا آپ کے جو اعتراضات ہیں ہمارے پاس آئیں، چلیں، آپ کیا فائدہ آنے کا. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بتاتے رہے کہ نصرت جاوید تمہیں گھبرانے، یعنی کہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، کاش کہ میں اس وقت ہوتا. میں گھر سے جب اس وقت تک اطلاع گئی کہ وہ پاس بھی ہو گیا. میں کہا ان کی جا کر کھے کھانی کہ بھئی اب مجھے بات کرنا ہے. ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کی کلپ ایک بندہ نکالے، اس کو وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ پہ ڈال دیں، اس کو 5-6 بندے ری پوسٹ کر دیں. وہ کلپ دی بیسڈ بندہ جی تھوڑے کہ جناب یہ تھی ہماری توہین ہوئی ہے. تو یہ کیسے صحافی کو اسرٹنگ کر رہی ہے؟ نہیں کرتا ہے. اب تو ہر چینل اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، ہر اخبار اپلوڈ ہوتا ہے ویب. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ بیٹھ کر یہاں پہ قتل کے فتوے دیتے ہیں. حضور یہاں پہ ایک بہت حساس معاملے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، انہوں نے کوئی ایک انٹرپریٹیشن کی تھی جو ہمارے کچھ حلقوں کو پسند نہیں آئی. باقاعدہ اعلان ہوا کہ جو ان کا سر کاٹے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. وہ کسی صحافی نے نہیں کہا تھا. وہ کسی صحافی نے نہیں کیا تھا، کسی یوٹیوبر نے نہیں کیا تھا. وہاں اس ریاست نے اپنا رٹ کیوں نہیں دکھائی؟ اس بندے کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب برق گرا رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ یوٹیوبرز کو پکڑ لیں. کیڑے یوٹیوبر وہ تو نہیں ساڈے والے ٹھیک نے، وہ یوٹیوبرز جو ان کے بقول، یار خدا کی قسم سے کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے
دیانتداری سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. نصرت صاحب دیکھیں یہ بل پیش ہوا, میں کل اس بل پیش ہونے کے حق میں تھا, پر جو پاس ہوا, جس طریقے سے پاس ہوا, یہ ایک قتل ہے آزادی صحافت کا, آزادی اظہار رائے کا اور جمہوریت کا. پیش کرو, ریگولیٹ کرو میڈیا کو, پر یہ طریقہ نہیں ہے. اب جس طریقے سے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اب یہ سوشل, آپ کہہ رہے ہیں نا یوٹیوبر, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں فائر وال دا سانو لالی پاپ دیتا انہوں نے. نہیں, 40 ارب روپے اس پہ لگے, 40 ارب روپے. اس کے باوجود آپ یقین کریں اس فائر وال کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو ڈاکومنٹس میں جن 6 7 8 یوٹیوبر کا ذکر کیا گیا تھا نا, کہ جن کی وجہ سے وہ ادھر ہے ہی نہیں, وہ ادھر نہیں ہیں, اور ان کے ویوز آج بھی پاکستان میں جوں کے تو ہیں, جو کہ تو ہے. وہ نہ ہوا, ان سے نہ چل سکا. آؤ جی ایکٹ لے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ 40 ارب روپے تو خرچ کر دیے, اب ایسا کرو کہ اب وہاں والوں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں, تو لہٰذا اب یہاں پہ جو 1 2 رہ گئے ہیں, او بھائی اچھا اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جھوٹ اور نفرت پھیلا کر یہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے اور ڈالر کماتے ہیں. او بھائی تو ریگولیٹ کر لو. او یار یوٹیوب جو ہے وہ تو ہنڈی حوالہ کر ہی نہیں سکتا نا, وہ تو تمہیں پیسے ہی اسی وقت دے گا جب تمہارا کوئی بینک اکاؤنٹ ہوگا, اور جب وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں منا تو اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے. اچھا آپ اور لگا دیں, آپ کہیں کہ جی فلاں بندہ, آپ اس کو ریگولیٹ کریں. اچھا یا وہ ویسٹرن یونین سے پیسے دیتے عطا ہیں. تارڑ صاحب اور شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب ذرا بتائیں نا, کہ جس نے دھمکی دی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو, چیف جسٹس, وہ پکڑا گیا, وہ پڑا گیا. یار میں یہی تو, اس کو سزا آپ ہو نے گئی. سب سے پہلے تو چک لی تھی نا میری بات. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ جب جہاں پہ ریاست نے اپنی رٹ دکھانی ہوتی ہے وہاں جو دکھائی اس وقت بکری ہو جاتے ہیں. جب صلح صفائی کے پیغام دینے ہوتے ہیں تو ایک ہمارے بہت طاقتور ترین ادارے کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے ملاقات کر رہے ہیں, تو ایک سیاستدان کو برش آف دیا جاتا ہے. کون ملا؟ بیرسٹر گوہر خان, کیونکہ اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ جی الگ سے بھی ملاقات ہوئی. یار ایسے نہ کرو نا. تو بھیا یہ جو ہے کہ آپ کے 40 ارب روپے ناکام ہوئے, وہ کہاں گئے؟ اس کا کوئی حساب نہیں لے گا. کیا وہ جو بھگوڑے ہیں جو پاکستان کی فوج کو روزانہ کی بنیاد پر بدنام کر رہے ہیں, کیا ان کا یوٹیوب پروگرام میں ابھی دیکھ سکتا ہوں اس فون پہ؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ. جی تو آپ کے 40 ارب روپے کس کام آئے؟ وہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ نے کہا نہیں پہلے ذرا نصرت ہور تگڑی ٹائٹ کرو, اس لیے کہ یہ قانون کا احترام کرتا ہے, چونکہ یہ ذمہ دارانہ صحافت کرنا چاہتا ہے. آپ میرے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, بسم اللہ. میں تو میاں جب سیاست میں آیا, یہ صحافت میں آیا تھا, تو اس وقت ماشاءاللہ یہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت بھی 4th جماعت کا طالب علم تھا. آپ کو پتہ ہے صدارتی انتخاب ہو رہے تھے اور صرف ایک اخبار تھا نوائے وقت, جس میں ان کی 2 کالم کی تقریر چھپا کرتی تھی بس, باقی ہر میں بیک پیج پہ سنگل کالم. اور یہ الیکشن ہو رہے تھے, تو جب میں نے پہلی اسٹوری فائل کی ہے تو وہ ایڈیٹر صاحب نے اس کو آدھا کر دیا تھا. انہوں نے کہا یہ الفاظ نہیں لکھتے صحافت میں, لیکن اس کے باوجود ہم نے سروائیو کیا. ہمیں کسی نہ کسی طرح پرنٹ والوں کو اپنی بات کرنی آتی ہے, ہم اس میں بھی کر لیں گے. دیکھو ہمارا کلچر کیا ہے, 50 سال سے ہر حکومت نے, ہمارا کلچر کیا ہے. کبھی رکو کہ ہمارے اوپر تو آئے ہی آپ جیسے جلاد سلطان ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں کہیں اور تمہیں یہ جو ہے جانرا یعنی صنف نہیں ملے گی. بھانڈ ہمارے یہاں ہے, ہاتھی جو چپیڑ ہوتی ہے, وہ جو چپیڑ والا بندہ ہے نا, وہ نمائندہ ہوتا ہے آج کے حکمرانوں کا. ادھر والا جگت بہار کہ اف یو وڈ کریٹ اے ہیومر, وہی اسی سارے پنڈ ہو جائیں گے تو تاڑا ریکارڈ لا لیں گے. مطلب نیوز پروگرام نہیں کرتے, آپ نے اپنا مذاکرات کرنے شروع ہو جائیں گے, اسی سڑک پہ بہ جائیں گے. او بھائی صاحب جاؤ, اپنا جنرل مشرف نے پل کیا تھا نا, تو ہم نے یہ پریس کلب کے باہر اپنے شو کرنے شروع کر دیے تھے, یہاں سے لے کے کراچی تک. آپ اگر اس طرف آئیں گے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. اور یقین مانیں اس قانون کے تحت جو آپ نے بنایا ہے, میں اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کہتا ہوں, آپ مجھے پکڑے گے ایمان سے, نہ میں وکیل کروں گا نہ ضمانت کی درخواست دوں گا. جو آپ سزا سنائیں گے میں اس کو قبول کروں گا. ویسے سانو پکڑنا میں ڈیپینڈ نہیں, میں دس رہا تھا.
نہیں یہ ارادہ ہی ہے ہم لوگوں کو، یہ ان کو ان کے دو وہ یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ورکنگ جرنلسٹ، ڈگا کھوتے تو غصہ کا مہار تھے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جو بھگوڑے ہیں جو ان کے گھر، اور یہ لوگ کس نے لٹایا تھا جو آج آپ کو بات کر رہے ہیں، وہ بات سننے میں نے ان کے کیے کی سزا مجھے، بھائی ہم تو، میں تو اگر اس وقت چاہوں تو میں کیا یہ عمران خان کی مخالفت بیچ کے زندہ رہنا ہے؟ بھائی مجھے تو اس نے 4 سال آف رکھا، اس کے بعد آپ نہیں بھائی کیا وہ اگے ٹٹا تو میں کیوں نہ لڑا بھائی، مجھے تو یہ انہوں نے کیا پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے یہ بتائیں گے ورکنگ جرنلسٹ کون ہے؟ اچھا یہ کیا کہتے ہیں ایک بندے کو یہ نکلواتے ہیں، یہ نکلواتے صاف ہی نہیں گا، او جی صاف ہی نہیں، اور کیونکہ انہوں نے نکلوا دیا، وہ خدا کی قسم سے جب میرے اوپر بھی آئے گا کہیں گے وہ صحافی کی تو ان کا بیٹھا وہ کو ورکنگ جرنلسٹ تھوڑی ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یوٹیوب کر رہا تو صحافی نہیں ہے، یہ کیسے؟ او بھائی فاکس ٹیلی ویژن کتنا وہاں کا وہ ٹسکر اس کو نکال دیا تھا، اس نے یوٹیوب شروع کیا، برکھا دت سر ہماری یہ ایگزامپل ہے، یہ وہ یعنی موضوع کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انٹرویو دیا ٹرمپ نے، میگی اس کو بھی فاکس سے نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو انٹرویو دیا ٹرمپ نے، وہ جو پوڈ کاسٹر ہے جوش، اس کو بھی دیا، ہاں کیا باتیں کر رہے ہیں، یو کانٹ فائٹ، دس از ماڈرن وے آف جرنلزم، اب اس کو کیا حاصل ہوا یہ قانون، اگر اس کو کچھ لوگ ابیوز کر رہے ہیں تو خدا کے لیے صحافیوں کا ان پٹ لے کر ان سے پوچھیں، آپ میرا گلا بند کرتے ہیں، نصرت صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے ابھی تک، سیریسلی میں نہیں سمجھ پایا جی، میں کہہ رہا ہوں میں اس ریگولیشن کے حق میں ہوں، اتنی جلدی کیا تھی یار، چند گھنٹے اتنی جلدی کیا تھی، میں یہ نہیں سمجھ پایا کیا اس حکومت کو جلدی تھی، محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے، اس لیے کہ حکم تھا کہ ہر صورت تک کرو، جلدی کرو، ڈیلیور، یہ رپورٹ تو نہیں ہے کہ حکم ہوا، اور یہ سمجھ نہیں رہے، یہ جتنی ڈیلیور کر رہے ہیں اپنا کام ختم کر رہے ہیں، اپنی یوٹیلٹی بھی ضائع کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے وقت آئے گا بات کریں گے نا، آپ کو کچھ کاموں کے لیے بندوبست حکومت میں آپ آتے ہیں نا، کہ مجھ سے کام کر لیا تو پانی کاٹ دیتا، نہیں صحیح کہہ رہے، ویسے ہی جو حوالہ دے رہے ہیں نصرت جاوید صاحب، سن لیجئے، عطا تارڑ صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اسپیکر کی موجود ہیں، ہے نا سر، وہ لائی تھی تو تسی نہیں سی رہے، پھر فواد چوہدری صاحب نے اس میں امینڈمنٹ کی، پھر فواد چوہدری صاحب نہ رہے، اللہ میرے منہ میں تو عطا تارڑ صاحب، میں اور یہ نہ کہیں نا ہم اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں بھائی، یہ تاریخ ہے، لیکن اور وہ کتابی تاریخ نہیں بتا رہا، فواد چوہدری، مریم اورنگزیب، اب عطا تارڑ صاحب، میں دوبارہ کیٹیگوریکلی دوہرا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو یقیناً لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، یقیناً، پر اتنے بھونڈے انداز سے نہیں، لیکن اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، برطانیہ میں جو قانون بنا ہوا ہے اس کا فل سٹاپ کوما تبدیل کیے بغیر کل لاگو کر دیجئے، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، وہ نہیں چلے جی، وہ نہ کریں، یہاں قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کمیٹیوں میں جائیں، اس پہ بحث ہو، سجیشنز ہو، کوسچن آنسر ہو، یار اس میں پھر اپوزیشن والوں کو دیجیے، وہ بھی کہے نا، مجھے یہ باتیں وہ کہے کہ ٹھہرے جی آپ کو جلدی کیا، اس دفعہ نہیں یار، ایجنڈے میں لائے بغیر بل پاس کرا دینا، ڈوب کے مر جانا چاہیے حکومت شہباز شریف کو یار، نہیں مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے یار، آپ نے توہین کر کے رکھ دی، why not opposition؟ ان سب وہ یہ چاہتے ہیں ہم سارے ان کے سپوکس پرسن بن جائیں یار، یس، یہ چاہتے ہیں، سب سیاست، یہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ نصرت جاوید سپوکس پرسن ہے شہباز شریف کا، عدنان حیدر صاحب سے وہ سپوکس پرسن ہے شہباز شریف کے، وہ تسی سانو سارے نو اپنے سپوکس پرسن لانا چاہتے ہو، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ خلق خدا وہ میری کہی بات پہ اعتبار کرے، بھائی اگر میں نے آپ نے سچ بھی بولنا ہے تو اگر اس طرح کی حرکتوں سے میرے ذریعے آپ ادا کرنا چاہیں گے تو نہیں، اس سے پہلے نیشنل پریس ٹرسٹ بنایا تھا نا ایوب خان نے، کیا ہوا سر؟ مجھے تو لگتا ہے ان سے نا، کیا وہ رہے نہیں، ان کی بات پہ اعتبار ہوا نہیں، کیا ان کے چلائے اخبارات جو ہیں وہ ردی میں نہیں بکتے رہے پھر جو نیشنل پریس ٹرسٹ کے تھے، اس لیے کہ لوگ ہو جاتے سرکاری میں تو سر پتہ لگتا کہ یہ اندروں رلے ہوئے تھے، وہ جو باہر بیٹھے نے انہوں نال، یس، مطلب یہ ہمیں یہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ان کو سنے لوگ، جو ہمیں نہ سنے، وہ ان کے اصل سپاہ ہیں 5th جنریشن وار کے، ہماری اصل پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں رہنی چاہیے،
ये है इनका एजेंडा जो इनको समझ नहीं आ रहा नहीं बड़ा समझ आ रहा है है। नहीं अता तारड़ साहब तो बेचारे वो तो भर्ती नहीं हुए होंगे ना फिफ्थ जनरेशन वॉर के वो लिए। चलो जी हुण जो कर रहे हैं ना वो टू फैसिलिटेट द वॉरियर्स कीबोर्ड वॉरियर्स। यस, और उनका एजेंडा क्या है, और उसमें आपने गला दबाना है मेरा। चलो जी मुझे ये कि आप फलां का नाम नहीं ले सकते, फलां न कीजिए, ये न कीजिए। अता तारड़ साहब सानू तो फड़न तो पहला जनरल बाजवा नु फड़ो, हाँ जनरल फैज नु फड़ो, परवेज मुशर्रफ अब नहीं रहे, उसको किसी मंतकी वो आप इतने हौसला होता आप में, अभी आपकी हुकूमत है ना, वो क्या था सर असगर खान केस, इनकी हुकूमत में फैसला आया था ना, जी हाँ जी। ये बड़े इनकलाबी बनते हैं, और नहीं बूट को वोट को इज्जत दो वाले। अभी कल मलक रियाज साहब ने लिखा है ना, तो ले आओ यार, ले लोगों पूछ लो केड़े साहब इनू जी मेरे ते जी कड़ा प्लॉट दिता है मैंने मलक रियाज भैया कितने पैसे, क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो आप लोगों को कहा था कि मेरी जुबान ना खुलवाए, हाँ तो जरा उधर तवज्जो दें ना, उधर उधर सारी बंदूकों का अंदर रुख साढ़े पास है। अरे यार असद चौधरी साहब टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरा साहब, एक तो आपकी काली जबान मेरे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देती। मेरी जी भाईजान, मर मर के एक मिनट भाई, खुदा के लिए ये ख्वाजा आसिफ साहब का आज जो बयान है ताजा तरीन वो चला दीजिए। मैंने अब कुछ नहीं कहना, मेरी कोई काली वो सर जबान पहले नहीं। दिन से आप गए चले जा रहे हैं, भाई, नाकाम नाकाम नाकाम। अरे मुबारक हो आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर तरीन रहनुमा जो पाकिस्तान के वजीर दिफा भी होते हैं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वजीर दिफा होना ऐसे ही है जैसे अफगानिस्तान में वजीर बहरी अमूर वो हो। नहीं होता वहां बैरियर, बहरहाल वहां कहां से, अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, ये भी नहीं पता आपको। अच्छा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतना ही मजाक है पाकिस्तान में होना। बहरहाल उनकी जो अगर ताज़ा तरीन बयान, चूंकि भाई अब यही है कि इस पीका एक्ट मंजूर हो जाने के बाद बेहतर यही है कि इन्हीं के फरमूदात बार बार दोहराए जाएं ताकि इनका प्रोपेगेंडा हो, हम बकवास ना करें। जी क्या फरमाया उन्होंने, क्या फरमाया? सुनाए असद साहब। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है ना सिरे नहीं चढ़ने। एक मैं समझता हूँ कि गुनाह में लज्जत था जो हो रहा था और वो आज मुक गए। फ्यूचर स्पेकुलेटिंग सर अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि एक मुज़ाकरात उधर हो रहे हैं पार्लियामेंट में और एक वो यानी केपी में बैठे हुए थे वज़ीर आला हाउस में, उन्होंने कहा एक इधर हो रहे हैं, तो आप समझते हैं अंदर खाते भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुझे नहीं पता जी, मैं सर क्या आप गैस करूँगा क्या क्या वो मुज़ाकरात कहते हैं कि बिहाइंड द सीन भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। चलें कर ठीक है, कर लें फिर मुज़ाकरात जो है। मैं तो पहले ही कहा था, मैं फिर रिकॉर्ड पे हूँ कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। खदशात कह रहे हैं हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, गौर साहब ने भी दिया था। तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शफ क्या हुआ है फिर 10-12-15 दिन जो है। और उससे पहले जो है बानी पीटीआई कहता था मैं इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करने। नहीं, वैसे जी ये जो सवाल अब ये है कि वो खुद फरमा रहे हैं, लिहाजा मेरे पे इल्जाम नहीं। अब मैंने सबसे जब भी पहले बात करनी है, मैंने मौजूदा हुकूमत का प्रोपेगेंडा करना है, उन्हीं के उनके फरमुदात, उनके इरशादात को बार बार चलाना है ताकि लोगों के जहन में नक्श हो। वो जो गुबल्स ने कहा था, हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मास्टर था कि कीप ऑन रिपीटिंग द मैसेज, कीप ऑन रिपीटिंग द मैसेज। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪਾ ਦਿਓ। तो Anyway, नहीं, इसमें वो क्या फरमा रहे हैं? एक तो फरमा वैसे रहे तो हैं सर देखे ना सवाल जो पूछा है गुनाह हमारे, है नहीं, बेलिज्जत। जो सवाल पूछा है उस्मान चौधरी ने, हमारा दोस्त है वो, उसने लाजवाब कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब। बहरहाल ख्वाजा आसिफ को तो नस्ल का रहा नहीं सी। गुनाह बेलज्जत हो रहा था, है गुनाह तो हो रहा था, मुज़ाकरात वो कह रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आया। नहीं, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। गुनाह बेलज्जत का मैं उर्दू आसान तुम्हें तलखीस तर्जमा ठीक है कि गुनाह किसी तुम और कर रहे अपना थे। मतलब कर ले, ठीक है। नहीं, मैं अपना मतलब नहीं निकाल रहा, मेरे भाई उनके अल्फाज हैं, गुनाह बेलज्जत। अल्लामा इकबाल के शहर के हैं, ये भी सियालकोटी हैं, इन्होंने ऐसी बात नहीं है। तो और तो इनको लफ्जों से खेलना तो आता होगा, है तो वैसे लहजा जरा थोड़ा सा, लेकिन वो अल्लामा इकबाल के साथ भी हुआ था। उनसे मिलने एक आदमी खास तौर पर लखनऊ से गया, जब वो वापस गया तो लोगों ने कहा साहब कैसे रही मुलाकात? उन्होंने कहा साहब बस कुछ ज्यादा नहीं, लुत्फ आया। क्यों? कहने लगे जी वो हाँ जी कहते रहे, हम जी हाँ कहते रहे। तो वो जरा फायर साहब का भी जी हाँ जी मसला है था। लेकिन साथ ही वो फरमाते आ गए हैं
کہ اندر خانے کو گالو ہو رہی ہونی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا وزیر بحری امور ہاں بھائی اندر خانے جن سے ہو رہی ہے تو الجڈلی آپ پہ الزام ہے, ہاں کہ آپ کا یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ پہ الزام ہے عثمان میرے چودھری نے سوال صحیح بندے تو پوچھا ہے کہ بھئی آپ پہ الزام ہے کہ آپ ان کے وزیر ہیں. ہیں؟ تو اندر خانے ہو رہے ہو نہیں تو بس یہ اچھا. اب میرا اور مسئلہ ہے, میں بد نصیب صحافی اولڈ سکول ٹرینڈ ہوا با, میں کس کی بات پہ اعتبار کروں؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں گناہ بے لذت, ایک تو گناہ بھی ہے. گناہ پہ لذت کریں اس 15 دن کو جو 15-16 دن جو یہ مذاکرات انہوں نے کیے, انہوں نے کیا, لیکن اب یہ گناہ بے لذت سے جان چھوٹ گئی نا, چھوٹ گئی. تو اس سے تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے حکومتی صفوں میں. تو اب ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے عرفان صدیقی صاحب, وہ سنا ہے آدھی مسلم لیگ کو اردو پڑھاتے ہیں. میں تو ان کے کالموں سے سیکھتا ہوں نثر وغیرہ, ان کا بیان سن لیں. سنا ہے جی چوئی صاحب اپنی گل ان کو ہی نہیں کرنی, حکومت کا پروپیگنڈا. پیکا کہ نا اینا تے لا دینا. سناؤ جی. ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت. وہ جس بے تابی سے آئے تھے اسی بے تابی سے جا رہے ہیں واپس. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں, کچھ دن ٹھہر جائیں, موسم خوشگوار ہونے دیں, سازگار ہونے دیں. جن جو اہداف آپ کے ہیں یا جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یا جو کچھ آپ پہلے کرتے رہے ہیں وہ 6 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں. ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے اپنے موقف لے کے آئیں گے. ساتوں پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی, جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر. اچھا, اب عرفان صدیقی صاحب جو استاد ہیں ان تمام کے, ہاں, جو تقاریر لکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی, جب وہ کبھی تقریر کیا کرتے تھے, اب شاید وہ کچھ تو خیر, وہ فرما رہے ہیں ایک طرف خواجہ آصف فرما رہے ہیں گناہ بے لذت, دفع کرو ختم. یہ کہہ رہے نہیں علی 6 دن ہو گناہ سر کر دو. نہیں ابھی 6 دن کا 6 دن کا لفظ ان کا نہیں, منت تھی ویسے عرفان صدیقی صاحب کے جملے میں, کیا رقت آمیز اور کیا شفقت. جیسے محبوب چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے نا. مت کریں نا, یہ نہ کریں. 6 دن عمران خان کی منتیں ہو رہی ہیں عرفان صدیقی صاحب. نہ کرو, 6 دن خدا کے واسطے وہ کہہ رہے ہیں گناہ بے لذت, یہ کہہ رہے 6 دن. اچھا, اور یہ خالی یہی نہیں ہے, ایک اور ان سے ہوا ہے وہ یار, وہ اس سے بھی وہ ذرا پلیز. پھر خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو وہ گالی دیتے ہیں منہ بھر کے ایک بہت بڑی, اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا اردلی ہے اور فلاں کا ہے. ہم نے اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. ان سے پوچھیے گا, کوئی پروٹیسٹ ہمارا ان مذاکرات کے اندر بھی نہیں ہم نے کیا. ہم نے کہا کہ یہ ملاقات چلنی چاہیے. جی وہ کہتے ہیں کہ خطہ کے اردلی کہہ دیا, لیکن انہوں نے, اور وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردلی گالی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں گالی, میں کہہ سکتا ہوں, میں یہ کہوں گا یہ تحقیر آمیز الفاظ ہے. بھر کے گالی تو لیکن یہ اردو کا استاد ادب میں یہ گالی ہو. ارے اردو کا استاد اس کو کہہ رہا ہے منہ بھر کے گالی. حالانکہ اگر میں بد نصیب, تو پنجابیوں میں خیر یہ بھی پنجابی ہوں گے, تو وہ یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرما رہے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات, وہی خواجہ آصف کبھی کہا کرتے تھے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تھوڑی دیر تک میرے لیڈر کو گالی دے بقول آپ کے منہ بھر کے, اور اس کے باوجود میں کہوں بھی نہ کرو 6 دن. ایسی کیا مجبوری ہے 6 دن؟ یہ تو آپ بتائیں. نہیں مجھے کیا پتا. عمران خان جو کہنے والے ہیں, جس کو سیاست نہیں آتی اس نے لٹا کے نون لیگ کو لیتر مارا. نہیں آپ خود اپنا تماشا لگا رہے ہیں. لگ گیا نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بھائی آپ خود اپنا تماشا لگا رہے ہیں. ایک طرف ایک صاحب کہہ رہے ہیں گناہ بے لذت ہے, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر اندر خانے کو جو ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں گالی بھی دی. ہم کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ایک ہو کے طریقہ نہیں. اب میں کیا کروں. اب صادق صاحب کا بھی سنا دیں, چلو لگے ہاتھوں. پوری نون لیگ کلپ پوری شارٹ نہیں ہے. نہیں کلپ نہیں, وہ انہوں نے کل حامد میر کو انٹرویو دے رہے تھے نا,
उसने कहा फिर पीर से कुछ हुआ और वो जो कहा करते हैं इसका मतलब कि उन्होंने खुद ही इल्जाम नून लीग जिसके पास सारी हुकूमत है, ये मुज़ाकरात की कौन नाकाम- सी हुकूमत यही केड़ी ऐलान करने ली ये ताड़ी ट्रैफिक पुलिस च नहीं लगा, वो ही इज तो प्राइम पता मिनिस्टर है। ऑफ पाकिस्तान। और यार उनके वो खुद बता रहे हैं तर्जुमान जो मुज़ाकराती कमेटी, उनका मुंह भर के गाली दी मेरे वज़ीर आज़म को, उसके बावजूद मैं पाँव पड़ रहा हूँ। पाँव पड़ा रहा। नून लीग इमरान खान की मिन्नतों तरलों पे क्यों आई हुई है? उनकी मजबूरी हो गई बेचारों की। वो शख्स जिसको सियासत नहीं आती उसने लिटा दिया इनको। ये तो खुद कह रहे हैं ना। आपने सुनाए हैं? नहीं मैं अभी तो ये इंटरप्रिटेशन मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं तो आप जो कुछ फरमाए हैं उसको व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? है व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इनको लग रहा है कि इनके नीचे भाई ये खुद जिस तरह आए थे इनको लग रहा है कि शायद किसी और को तैयार किया जा रहा मुज़ाकरात की नाकामी का नुकसान नून लीग को हुआ, है दोनों को। दोनों को कैसे हुआ? वो तो इमरान खान ने खुद कहा बंद करो मुज़ाकरात, इनसे करने नहीं मुज़ाकरात। वो तो खैर बाद में आपको पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ दोनों को होगा। आप कह रहे हैं इमरान खान को भी हुआ, उनको भी उनको क्या नुकसान हुआ? है उनको क्या नुकसान हुआ? लंबी हो जाएगी। इनको क्या नुकसान हुआ? हुकूमत गई किसकी? इनकी, बहुत बड़ा नुकसान होता है और उन्हें हुकूमत मिलेगी नहीं, वो उनका भी नुकसान हुआ। देखो ना, आपका नुकसान से मेरा फायदा होना चाहिए ना। तुम्हारी हुकूमत जाए मैं तो गंदे होंगे धंधों में। फिर उसके बाद अंदर लीग मिलके करे आफजारियाँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने से जो सवाल पूछा हाँ। कि मुज़ाकरात उधर वाले भी हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, अगर वजीर दिफा नहीं पता तो मैंने क्यों पता, मेरा तो कोई चौकीदार नहीं वाकफ। चलो, मेरा मुझे क्या पता। आपने सबसे पहले खबर दी थी पाकिस्तान में थरथली पाई, तुसी सारा प्लान खराब किया है ना था। मेरा अपना ख्याल है कि बुशरा बीबी की सतह पर जो बात है वो है अभी तक, वो है, मेरा ख्याल है। वो बात इनको पता है, क्योंकि जिस तरह वो लाजवाब से हुए और थरथल्ले से हुए। मेरा ख्याल है इन्हें पता है, खौफ के बारे में मान नहीं रहे हैं क्या हमारी वो कदर न जानी बेकदरा, कुछ इस तरह का सीन। सो वो मुज़ाकरात ऑन बोर्ड हैं। नजर बज़ाहिर चले जी, यार आखिर यही नहीं तय हो पा रहा। हमारी साथी हैं सना मिर्जा, उनके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब तशरीफ लाते हैं। वो ये कहते हैं आप सब लोगों को बेवकूफ़ को पता ही नहीं, वो तो मुलाकात हुई है, वो 2 घंटे तक रही है, अभी तक उसकी तरतीब नहीं आई है। हाँ मतलब ठीक है, बट एनीवे इमरान खान नहीं, साहब आपने इस बात पे तवज्जो ही नहीं, मैंने दी तो चूंकि वो आप चलते हैं सना मिर्जा से, चूंकि वो भी प्रोग्राम करती है ना आपके मुकाबले। मैं प्रोग्राम नहीं नहीं करता। आप मैं रेडी लाइए। नहीं मैं भी प्रोग्राम नहीं तो करता। आप बस आपने चूंकि राइवल है आपकी, वो 10 बजे वाला शो करती हैं, आप 8 बजे के एंकर हैं। मेरा राइवल मेरा तो उस्ताद, चूंकि अगर मेरा उनके- राइवल मेरा अपना उस्ताद है हामिद मीर साहब, बैठे होंगे उन्होंने मुकाबले आप शो ला ले। माजरत के साथ मीर साहब, आपके मुकाबले में हम दोनों लगा सकते हैं भला शो, वैसे ही आपके उस्ताद हैं। नहीं Anyway. ऐसे उस्तादी शागिर्दियां कोई नहीं, लेकिन बहरहाल ये मैं कह रहा हूँ ब्रेक ओ यार, मैं तो यार अगर तो हुकूमती प्रोपेगेंडे से ये शख्स रोक रहा है, वरना मैं हाजिर रहूँ, हमारा लिफाफा तैयार रखा जाए। लिफाफा तैयार रखा जाए, ये तैयार बैठे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नो साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको वजीर खारजा अमेरिका का कहा जाता है, उनके मार्को रूबियो अब तो अपॉइंट हो गए। जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे मैंने तुम्हें कहा था, उन्हें बस क्लिप पढ़ा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, उसी तरफ। आज मैं बड़ा पढ़ा लिखा बैठा हूँ, आज मैं बड़ा संजीदा होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं करना ही होना हमेशा, और सबसे ज्यादा हुकूमत का जो है क्लिप्स चला करेगी चला जी, आपका प्रोपेगेंडा। हाँ, हम चलाएंगे। मार्को रूबियो के बारे में नुसरत साहब ने उनकी तैनाती जब खबरें गर्दिश कर रही थी तब कुछ कहा था, जरा सुन लीजिए फिर हम बात करते हैं। ये चीन के बहुत सख्त, हमेशा से इनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन रही है चीन के खिलाफ। ये साहब ये एक कानून का मसवदा है, टेबल हुआ, रूबियो साहब ने पेश किया है और ये मुतल्लिका कमेटी को जा चुका है। ये जो कानून मौसूफ में रखा है, इसमें बाकायदा ये भी शिकें डाली गई हैं, कोई भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मकबूजा शकबूजा नहीं, इंडियन हेड कश्मीर नहीं, दोनों कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, तो वही यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अगर वहां पे मिलिटेंट्स की मदद करता इस टाइप के अगर कुछ सबूत मिल जाए तो पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी जाएं।
جی نصرت صاحب، اب یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی ملاقات پتہ کس سے کی ہے؟ جی ون آن ون، منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر، ہندوستانی وزیر خارجہ سے۔ بھارت کے وزیر خارجہ سے عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے جس شخص سے ون آن ملاقات ون کی، ملاقات کی۔ یہ پہلی ملاقات، بعد میں اور وزراء بھی ایک الگ سے ہوئی، کویڈ جس کو اس کا وہ پہلے ہو گئی تھی، یہ اس کے بعد۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ پہلے دن اپنے دفتر جاتا ہے اور وہاں پہلے دن جس وزیر خارجہ کو وہ خوش آمدید کہتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ بھارت کا وزیر خارجہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اختتام پر جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے درمیان گفتگو ہوئی یہ وہ، تو میں بجائے کسی اور سے مارکو روبیو، اس کے اپنے یعنی کہ وزارت امریکی وزارت خارجہ کے دفتر سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس گفتگو کے دوران ریجنل ایشوز یعنی علاقائی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اب جب ہم علاقائی کی بات کرتے ہیں تو علاقائی سے یقیناً یہاں پہ مطلب ارجنٹین یا برازیل نہیں ہے، نہ میکسیکو ہے، پاکستان ہے، نہیں، آج کل افغانستان خاص طور پر، افغانستان، پاکستان، کیونکہ افغانستان کے بارے میں بار بار جو ہے وہ ٹرمپ یہ کہے چلے جا رہا ہے کہ ہم وہاں بلینز آف ڈالرز کا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کر آئے ہیں اور ہمیں وہ واپس چاہیے۔ Demolition of Taliban seems to be the new game in town۔ اب یہ کس کے ذریعے ادا ہونی ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بہرحال اس میں ایک رول پاکستان اگر یہ ہے ہوگا تو وہ جے شنکر ہمارے حوالے سے کل کرے گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے وہ نیشنلٹی بدل لی ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے نہیں، کیا ہو گیا یار، کو عقل کی بات کرو نا۔ بہرحال افغانستان کے حوالے سے جی میں آپ کو فور وارن کر رہے چلا جا رہا تھا کہ معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہے، جس کا بلو بیک یقیناً بدقسمتی سے ہمسایہ ہوتے ہوئے ہمارے اوپر آنا ہے۔ اور میں نے آپ کو وارن کیا کہ جب سے یہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم روک رہے ہیں ان کی مدد اور ان کو پیسے ہم کیوں دے رہے ہیں، تو اس وقت سے ان کی جو کرنسی ہے افغانستان کی وہ گرتی چلی جا وہ رہی ہے۔ گرتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے یہ جو طالبان بھائی ہیں جن کے آنے پر ہم نے بہت ڈڈیاں مار کے کہا تھا کہ وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ $20 ملین اس سنڈے کو نا کابل پہ نیلام کریں گے، آکشن کریں گے، تاکہ بازار طے کرے نا مارکیٹ اکانومی۔ جی تو وہ اگر ڈالر کو مارکیٹ میں پھینک دیں گے افغان تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے شمشاد اختر پہ آپ نے کتنی تنقید کی تھی؟ بھائی صاحب میں افغانستان تو نہیں ہوں، نہ افغانستان کا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوں۔ یہ میں جو آپ کو اطلاع دے رہا ہوں یہ اطلاع جو ہے یہ دی ہے افغانستان کے اسٹیٹ بینک نے آفیشیل اعلامیہ جاری کیا ہے۔ میرا خیال وہاں ہے اکنامک چیزیں اور خراب ہوں گی، سیدھی سی بات ہے، وہ کیوں اور اس کا بلو بیک پھر پاکستان میں بابا وہ ڈالر لا کے بازار میں کیوں آکشن کر رہے ہیں کہ انہیں افغانی درکار ہے، they need money۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب جب تم $20 بلین ایک دن مارکیٹ میں پھینکو گے فور اوپن آکشن تو افغانی بھی کہاں چلا جائے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ میں انہیں اکنامکس نہیں پڑھی، میرے جیسا اکنامکس یو آر رائٹ، اس کا امپیکٹ آئے گا بہت زیادہ اور اس کا بلو بیک پھر پاکستان یہ ایک ہوا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ اسلامک کورٹ، وہ جو اسلامک کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ کرائم، وہاں پہ انہوں نے وارنٹ جاری کر دی ہے ان کے امیر المومنین ہیبت اللہ صاحب کے، مولوی ہیبت اللہ، ان کی یعنی ہاں یہ وہ جو ملا امیر المومنین ہاں ادھر ہیبت اللہ، اور ساتھ ہی ان کے جو چیف جسٹس مارکا ہیں کوئی حکیم حقانی، وہ کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے ان کو کہا نا کہ عورتوں کی تعلیم اور یہ وہ، انہوں نے کہا جناب ہم یہاں شریعت نافذ کرنے آئے ہیں، عالمی قوانین نہیں، ہاں یہ کہا گو ٹو ہیل، انڈرسٹینڈ۔ تو تیسری طرف خالی یہ بات، چلو یہ تو امریکہ کا دباؤ ہوا تو وہ تو چلو ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ہم کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے، ایسے ہم کھڑے نہیں ہوئے تھے، ہم بیسیکلی ڈالروں کے لیے جہاد، ضیاء الحق ہاں
ایسا سیزن سنا پھر لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ اچھا، لیکن ہم کہیں گے ہاں جی امریکہ تو ہے ہی اسلام کے خلاف، اگرچہ آج اذان سنی ہے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھا آپ نے اذان سنی ہے، جیسے یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے کانوں میں صدر بن کے سنی، خاموشی سننی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ ہے نہیں احترام کیا، اچھی بات ہے، دیٹ از good gesture. مینس کہ اٹس اے گڈ جیسچر، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو بات اچھی ہے وہ اپریشیٹ، ٹرمپ صاحب ایسی گل نہیں ہے تو۔ لیکن آج چینی وزارت خارجہ نے بہت شدت، بہت سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، وہاں پہ جو چائنیز جو کہ منرل پہ کام کر رہا تھا کو اغوا کر کے قتل کر دیا، اور داعش نے اس کی ذمہ داری آفیشیل ذمہ داری لی، آفیشلی سرکاری طور پر۔ انہوں نے نہ صرف ISIS بلکہ ETIM، یہ وہ تنظیم ہے جو سنکیانگ، نیل کے ساحل سے لے کر تاوخا کے کاشغر، علامہ اقبال کا ہیلو، تو آج بہت دنوں بعد چین یاد دلا رہا ہے کہ سنکیانگ میں گڑبڑ کرنے والے دہشت گرد حضرات افغانستان میں پناہ گزین ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیگر کا لفظ استعمال کیا جو میں محسوس کرتا ہوں کہ غالباً ہماری زندگی عذاب کرنے والے TTP کے لیے ہے۔ تو دیکھو ایک طرف حالات یہ ہو رہے تھے کہ طالبان کے لیے اس پر انٹرسٹ مل گیا نا، دیکھیں چائنا کے، پاکستان کے اور امریکہ کے، داعش اٹیک کے بعد کہیں نہ کہیں امریکن سیکورٹی فورسز ایجنسیز اس پہ کام تو کر رہی ہیں نا، کہ ایک اٹیک تو ہوا نا داعش سے، اگر اس کو داعش نے آفیشلی کلیم نہیں کیا، نہیں وہ کر دیا نا، نہیں امریکہ والے کی بات کر رہا ہوں، بٹ داعش ان کے بھی تو نظر وہ تو وہ ہے۔ بندے نے کہا تھا نا کہ میں اس نے جھنڈا لہرایا ہوا تھا نا نیو اورلینز میں جو واقعہ ہاں ہاں، جھنڈا لے کے آنے کا مقصد تو ٹھیک ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ خارجہ جاتا ہے 30 سیکنڈ، ہاں، اور یہ لے کر آتا ہے، ہمارے طاقتور ترین وزیر اپنی عدم موجودگی میں اسمبلی والوں کا جلدی سے منظور کرو، میرے واپس آنے تک منظور ہو جاتا ہے، وہ کس سے ملے؟ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب، نہیں آج 20 منٹ نہیں رہ گئے تو انشاءاللہ نہیں 30 سیکنڈ لگتے، لیکن شاید وزیر اعظم نے بھی اور ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چٹھی لکھی ہے۔ اچھا آپ ٹویٹر نہیں بھیجا تو کیا کبوتر کے ہاتھ بھیجا جیسے چیز تھی؟ اچھا وہ جو ویسے مزیدار گل کی، محسن نقوی صاحب جنہوں ملے نے اور انہوں نے شیئر بھی کیا اپنے ٹویٹر تے، انہوں نے کہا عمران کو رہا انہوں نے اپنے ٹویٹر تے کہتے فری عمران خان، میرے خیال ہے انہیں ہاتھ پڑھ کے انہوں بھی یہی کہا محسن نقوی نے کہ بندہ اس سے کیا فرق پڑتا اینی وے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، وہ ایسے ٹائم ختم ہو چکا ہے میرے پاس، کانگریس مین ہے جس سے اللہ حافظ۔